الحمد لله الذي أكرمنا بالإسلام وأنعم علينا بنعمة الإيمان وشرفنا بحمد القرآن. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. میرے معزز اور محترم سامعین کرام، اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے قیامت کے منظر کو پیش کیا ہے کہ وہ ہولناک منظر ہوگا کہ جہاں انسان کے قریبی رشتہ دار، نسبی رشتہ دار بھی انسان کے مخالف اور دشمن ہو جائیں. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. یہاں اللہ رب العزت نے محبت اور الفت اور مودت کا سب سے اعلیٰ معیار بیان کیا ہے، جسے خلت کہا جاتا ہے، کہ وہ خلت کا درجہ رکھنے والے بھی آپس میں دشمن بن جائیں گے سوائے متقین کے تعلق اور دوستی کے کہ وہ برقرار رہیں. خلت یہ وہ درجہ ہے جو اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کو عطا کی. اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا. اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنا لیا. اور اللہ رب العزت کے دو خلیل ہیں، ایک ابراہیم علیہ السلام ہے اور ایک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی ارشاد فرمایا ان اللہ اتخذنی خلیلا کما اتخذ ابراہیم خلیلا، کہ اللہ نے جس طرح ابراہیم علیہ السلام کو خلیل بنایا ہے، اللہ نے مجھے بھی خلیل بنا دیا ہے. تو یہ خلت، یہ محبت اور الفت کا معیار اگر انسان رکھتا ہے کسی سے تو دنیا بھی نہیں بلکہ دین کی بنیاد پر اس سے خوبصورت تعلق اور کوئی نہیں. شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ انسان کے جو دوست ہوتے ہیں وہ تین طرح کے ہوتے ہیں. دیکھا کرو کہ میرا دوست کیسا ہے، جس سے میں تعلق رکھتا ہوں وہ ان تین کیٹیگری میں سے کس میں آتا ہے. سب سے پہلا صدیق المنفع، جو صرف فائدے کے لیے انسان کا دوست بن جاتا ہے. اس کی دوستی اور تعلق کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ وہ آپ سے فائدہ اور نفع لینا چاہتا ہے. جیسے فائدہ مکمل ہوا اور وہ تعلق ختم کر دیتا ہے. یہ مفاد پرست جو دوست بن جاتا ہے، اس سے دور رہا کرو. یہ تمہیں کوئی فائدہ نہیں دے گا، صرف اس کا مطمع نظر، اس کا مقصود یہ ہوگا کہ وہ تم سے فائدہ لے لے، اور فائدہ لیتے لیتے جو ختم ہو گیا تو السلام علیکم کہہ کے بات ختم کر دیا. دوسرا دوست صدیق اللذہ، جو صرف موج مستی کے لیے آپ سے دوستی اور تعلق بناتا ہے. اس کا کوئی مقصد نہیں ہوتا، صرف یہ ہوتا ہے کہ آپ کھیل کود کرتے ہیں. نہ وہ تم سے فائدہ دیتا ہے اور نہ وہ خود فائدہ حاصل کرتا ہے. وہ فائدہ دیتا بھی نہیں اور فائدہ دیتا بھی نہیں، صرف تمہارے وقت کے ضیاع کا سبب بنتا ہے. اس سے بچ کے رہیں. تیسرا دوست صدیق الفضیلہ، جس کے ساتھ تعلق اور دوستی کر لینا یہ باعث شرف اور فضیلت والا ہوتا ہے. جس کے ساتھ بیٹھو تو تمہارا ایمانی لیول بلند ہو جائے، جس کی صحبت اور مجلس میں بیٹھو تو تمہارے اندر نیکی کا شوق اور رغبت پیدا ہو جائے. ایسے لوگوں کو تلاش کیا کرو، یہ تمہارے لیے باعث شرف بن جائے. قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے ایسے ہی لوگوں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیٹھنے کا حکم دیا.
अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं वस्बिर नफ्सक मअल्लज़ीन यदऊन रब्बहुम बिलगदाति वल्अशिय्यि युरीदून वजहा वला तअदु ऐनाक अन्हुम तुरीदु ज़ीनतल हयातिद दुनिया वला तुतिअ मन अग़फलना क़ल्बहु अन ज़िक्रिना वत्तबअ हवाहु वकान अम्रुहु फुरुता। अल्लाह के रसूल ऐसे लोगों के साथ जम के बैठ जाए जो सुबह शाम अपने रब को याद करते हैं। आप दुनिया की ज़ेबो ज़ीनत चाहते हैं, इन लोगों से आगे अपनी नजरों को नहीं बढ़ाना। ऐसे अहबाब, ऐसे दोस्त इंसान को मिल जाए, ये इंसान के लिए नेकी में बरकत का सबब बनते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसलिए फरमाया अल-मर्उ अला दीनि खलीली फलयंजुर अहदुकुम मन युखालिल। इंसान तो अपने दोस्त के दीन पर होता है, इसलिए देखा करो कि तुम्हारा दोस्त और साथी कैसा है। सिर्फ इसलिए कहा करते किसी इंसान को देखना है कि वो नेक है कि बुरा है, उसका पैमाना ये है कि उसके दोस्तों को चेक किया। अगर दोस्त अच्छे हैं ये दीन पे कारबंद और इस्तिकामत इख्तियार किए रखेगा, और अगर इसके दोस्त बुरे हैं ये चंद दिन तो नेकी पे रहेगा लेकिन दोबारा बुराई की तरफ लौट जाएगा। इब्न बत्ताल रहमतुल्लाह अलैहि फरमाया करते इन्नल जलीस अस्सालिह युद्दफ़अु बिमजालिसिह। इंसान का अगर साथी साथ बैठने वाला अच्छा हो तो इंसान उससे ढेरों फ़वाइद हासिल करता है। अल्लाह हम सबको भी ऐसे ही दोस्त और साथी नसीब फरमाए कि जो इंसान के लिए नेकी और खैर के रहमत का बायस बने, जो दीन में इस्तिकामत और कारबंदी का जरिया बने। अक़ूलु मा तस्मऊन वअस्तग़फिरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन मिन कुल्लि ज़ंबिन फस्तग़फिरूहु इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम। कमा यंबग़ी लिजलालि वजहिक व अज़ीम सुल्तानिक। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. أذهب البأس رب الناس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم احفظنا كما تحفظ به عبادك الصالحين. اللهم احفظنا كما تحفظ به عبادك الصالحين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.